یہ کہانی ہے اس خلیفہ کی جو بادشاہ ہو کر بھی زہد و تقوی میں فقیر تھا، جس کا عدل آسمانوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایمان افروز داستان۔ پہلا منظر، بچپن کی تربیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا۔ آپ کی پرورش صالح اور دیندار ماں نے کی، جو حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی۔ والدہ ہمیشہ کہتی، بیٹا تم میں وہ نور ہے جو ایک دن خلافت کا چراغ بنے گا، لیکن یاد رکھنا خلافت نعمت نہیں امانت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ بچپن ہی سے عمر بن عبدالعزیز کے دل میں آتر گئے۔ دوسرا منظر، شباب کی آزمائش۔ جب جوانی آئی تو آپ کے لباس اعلیٰ، خوشبو مہنگی اور سواری عمدہ تھی۔ لوگ کہتے یہ تو شہزادوں جیسا رہتا ہے، لیکن اللہ نے دل میں ہدایت رکھ دی تھی۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے جب ایک بزرگ نے کہا، بیٹا قبر کے کپڑے کتنے نفیس ہوتے ہیں۔ یہ جملہ عمر بن عبدالعزیز کے دل میں تیر کی طرح لگا، اور وہ دن ان کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ تیسرا منظر، خلافت کا بوجھ۔ جب خلافت ملی تو دربار میں چراغ روشن تھا اور بیت المال سے خریدا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ چراغ میرے ذاتی کام کے لیے بھی جلتا ہے؟ جب جواب نہیں آیا تو اپنے چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ کہا، جب الفامت کا کام ہو تو بیت المال کا چراغ، جب اپنا ہو تو میرا چراغ۔ یہ تھا خلیفہ کا عدل۔ چوتھا منظر، اپنے خاندان پر سختی۔ ایک دن آپ کی بیوی آئی جو اموی خاندان کی شہزادی تھی۔ ان کے زیورات قیمتی تھے۔ خلیفہ نے کہا، بیوی تو زیور رکھ لو، میرے ساتھ خلافت میں شریک بن جاؤ۔ بیوی نے آنسوؤں کے ساتھ زیور بیت المال میں جمع کروا دیے۔ پانچواں منظر، رعایا سے محبت۔ ایک رات خلیفہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا، کیا ماں کھانا پکا رہی ہے؟ جواب ملا، پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے، سو جائیں۔ خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی رات گندم، کھجور اور کپڑے لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ چھٹا منظر، وفات کا لمحہ۔ زندگی بھر جس نے عدل کیا، اسی عدل نے اس کو موت کے وقت بھی سکون دیا۔ جب بیماری بڑھی تو بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میں تمہیں مالدار نہیں چھوڑ رہا، لیکن اگر تم صالح ہوئے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب آنکھیں بند ہوئیں تو چہرے پر ایک عجب نور تھا، جیسے رب کا دیدار ہوا۔